نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد و علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی اور بہنوں، میں آج آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ارقم بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لائے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہن وئی سعید بن زید یہ بھی ایمان لائے تھے۔ تو ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے تلوار لے کر بڑے ہی جوش کے ساتھ جا رہے تھے سرکار کے پاس۔ راستے میں جو ایمان لائے تھے ارقم بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں راستے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کروں گا۔ تو ارقم بن زید رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو، بعد میں وہاں سرکار کے پاس جاؤ، تمہارے بہن بھائی دو بھی ایمان لا چکے ہیں۔ یہ بولنا ہی تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں ایک آگ سی لگ گئی۔ وہ جس جوش سے جا رہے تھے آقا کے پاس، اس سے زیادہ جوش سے پلٹے کہ یہ کیا ہو گیا ہے عمر، خود اپنے گھر میں ایمان لا لیے ہیں، ان کا تو اب کام تمام کروں گا۔ سیدھا گئے اپنے بہن بھائی کے گھر۔ جانے کا دروازہ بند تھا، وہاں پر آواز آ رہی تھی گھر کے اندر سے، کان لگا کر سنے۔ اس کے بعد کھٹکا دروازہ مارا، ان کے بہن نے دروازہ کھولا۔ کہا بہن سے کیا کر رہی تھی تم؟ بہن قرآن اٹھا کے رکھ دی، کیا کر رہی تھی تم؟ انہوں خاموش ہو گئے۔ پھر جوش میں تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں، کیا کر رہی تھی تم؟ تو وہ ایمان لا چکے تھے، پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے وہ بھی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں قرآن پڑھ رہی تھی، تمہاری یہ ہمت کہ قرآن پڑھے؟ ایک جو ہے چاٹا رسید کیا بہن نے بھی ایک چاٹا رسید کیا، پلٹا کیا۔ اس کے عمر کا غصہ پوچھو مت۔ آپ نے تلوار نکالی اور تلوار کے میان جہاں ہاتھ پکڑتے ہیں اس سے سر پہ دے مارا، خون جانا شروع ہوگا بہن کے سر سے۔ بہن بھائی آئے بیچ میں بچانے کے لیے، بہن بھائی کو بھی اس سے مارا، تلوار کے مٹھ سے مارا، وہ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد بہن کو دیکھا عمر رضی اللہ عنہ، اور سے دیکھا تو عمر رضی اللہ سمجھے کہ بہن ڈر گئی۔ اب جب دیکھا غور سے غصے سے، تو بہن نے کہا عمر تیرے جسم میں جس ماں باپ کا خون بہ رہا نا، وہی خون میرے جسم میں بھی ہے، دیکھتی ہوں تو مجھے کتنا زخمی کرتا ہے۔ تو میرے ٹکڑے بنا سکتا ہے عمر، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، کیونکہ میرے جسم میں وہی ماں باپ کا خون ہے جو تیرے جسم میں۔ جیسے ہی بہن کا چلا کر بولنا عمر رضی اللہ عنہ نے سنے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت ٹوٹ گئی، اور انہوں نے پست ہوا بہن کے جذبات کو دیکھ کر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا آنکھ سے آنسو جانا شروع ہو گئے۔ کہا بہن تم جو پڑھ رہی تھی وہ مجھے بھی سنا دو۔ عمر رضی اللہ عنہ دیکھیے، اب یعنی پلٹ گئی بازی یہاں پر۔ بہن نے کہی کہ جو خون تمہارے جسم میں ہے وہی خون بہ رہا، تم یہ مت سمجھو کہ میں ڈرنے والی ہوں۔ عمر خود ڈر گئے، کہا کہ مجھے قرآن سنا دو۔ بہن نے کہا کہ پہلے غسل کرو، پہلے انسان بنو، اس کے بعد ادب سے بیٹھو۔ فوراً آپ نے غسل کے ادب سے بیٹھا۔ بہن فاطمہ بنت خطاب نے قرآن کو پڑھ کر سنایا۔ ایک ایک لفظ دل پر ایسا اثر کر گیا
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہاں سے جو نکلے آپ بے چینی سے آقا کے پاس جب گئے تو کچھ صحابہ وہاں پر بھی تھے. صحابہ سمجھ گئے کہ عمر تو اسلام کے دشمن ہیں اور یہ شاید بری نیت سے آ رہے ہوں گے. جب سرکار نے کہا نہیں آنے دو عمر کو، تو شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے. میں وہ شعر سنانا چاہتا ہوں آپ کو. جیسے ہی آپ پہنچے آقا کے پاس، آقا کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہی آپ کا سر جھکا ہوا تھا اور یہ آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. تو اس بارے میں شاعر نے بڑا اچھا ایک شعر لکھا ہے. شعر سنیے. لائے ایمان عمر جب نبی پر، لائے ایمان عمر جب نبی پر، بولے آقا کے قدموں میں جا کر. کیا بولے؟ سنیے غور سے. لائے ایمان عمر جب نبی پر، بولے آقا کے قدموں میں جا کر، مل گیا ہے مجھے کملی والا، مل گیا ہے مجھے کملی والا، اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم.